داستان جس کا عنوان بنا دیتی ہے تو داستان جس کا عنوان بنا دیتی ہے تو فخر عالم میں نازش دوران بنا دیتی ہے تو ارے تیرے صدقے جاؤں میں الفت آل نبی آدمی کو بوزر و سلمہ بنا دیتی ہے تو داستان جس کا شام میں جانا سجا سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجا سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجا سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجا سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجا سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجا سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر درد میں
رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی، آفات کی گھڑی تھی، وہ ننھی سی میت باندھے ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو بقا دے چکی غسال، جب غسل سکینہ کو بقا دے چکی غسال، تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ اسے حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ گلشن میں پھروں یا سرے صحرا دیکھوں، گلشن میں پھروں یا سرے صحرا دیکھوں، معدنوں کو ہو دستو یا دریا دیکھوں، گلشن میں پھروں یا سرے صحرا دیکھوں، معدنوں کو ہو دستو یا دریا دیکھوں، اور ہر جہاں تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہر جہاں تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیراں ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، حیراں ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ حضرات چار مصرے ظہور امام زمانہ کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ نعرہ صلوات کا سہارا دیجیے، دیکھیے گا کہ جس نے مالک کون و مکان ایک بار ہو جائے، جس نے مالک کون و مکان ایک بار ہو جائے، نقاب اٹھے زمانہ مطلع انوار ہو جائے، جس نے مالک کون و مکان ایک بار ہو جائے، نقاب اٹھے زمانہ مطلع انوار ہو جائے، اب بھلا روکے سے رکتا ہے کبھی طوفان دریا کا، کبھی جتنی بھی چاہے ریت کی دیوار ہو جائے، بھلا روکے سے رکتا ہے کبھی طوفان دریا کا، کبھی جتنی بھی چاہے ریت کی دیوار ہو جائے۔ حضرات یہ ایک مطلع اور دو تین شعر حاضر کر کے جناب طہٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہوں کہ کرب و بلا میں ہوتے یوں سرور کے آس پاس، کرب و بلا میں ہوتے یوں سرور کے آس پاس، خطرہ ہو جیسے کوئی سمندر کے آس پاس، اور فرش عزا پہ خلد سے آتی ہے فاطمہ، فرش عزا پہ خلد سے آتی ہے فاطمہ، خالی جگہ ہے اس لیے منبر کے آس پاس، خالی جگہ ہے اس لیے منبر کے آس پاس،
اور یہ ماتمی حسین کے ایک روز دیکھنا، کوثر پہ ہوں گے ساقیے کوثر کے آس پاس، کوثر پہ ہوں گے ساقیے کوثر کے آس پاس. اور شعر دیکھیے گا کہ سجدے میں ضرب مار دی ورنہ تو جنگ میں، سجدے پہ ضرب مار دی ورنہ تو جنگ میں، آیا نہ کوئی سورما حیدر کے آس پاس، آیا نہ کوئی سورما حیدر کے آس پاس. آئیے آزادی مصروف ساتھ گزارش جناب طاہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آئیں بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. نعرہ صلی علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں. وہ تو جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے ورنہ عباس بتاتے قیامت کسے کہتے ہیں. نعرہ سلوات. اکبر کہیں اصغر ہے علی ان ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ان ولی اللہ. سر اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو، وہ دیکھ سنا پر ہے علی ان ولی اللہ. پرچھی کی علی چیر کر اکبر نے صدا دی، اس سینے کے اندر ہے علی ان ولی اللہ. عیش. نعرہ سلوات. خون سے یہ رشتہ ہے کوئی کم بھی نہیں، دوست اچھے ہو تو دنیا میں کوئی غم بھی نہیں، دوستی جیسا کوئی دوسرا مرہم بھی نہیں. پدب مفتی کے بھی قدموں میں پڑے رہتے ہیں، دوست جب ماتمی حلقوں میں کھڑے رہتے ہیں. آواز بلند. نعرہ سلوات. مٹنا جہاد ہے نہ مٹانا جہاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا جہاد ہے. آسان ہے گھروں کو چلانا بہت مگر ٹوٹے جلتے ہوئے گھروں کی آگ اجھانا جہاد ہے. جس زمین پہ یہ کائنات قدم بھی نہ رکھ سکے اس زمین پہ اصغر کو لٹانا جہاد ہے. آواز بلند. نعرہ سلوات. شہ بولے کہ دشمن ہمیں مجبور نہ سمجھے، شہ بولے کہ دشمن ہمیں مجبور نہ سمجھے، ہم وعدہ طفلی کو نبھانے میں لگے ہیں. شہ بولے کہ دشمن ہمیں مجبور نہ سمجھے، ہم وعدہ طفلی کو نبھانے میں لگے ہیں. سجاد ذرا پڑھ کے شریعت کو بچا لو سنبھالو، سجاد ذرا بچ کے شریعت کو سنبھالو، ہم نیزے سے قرآن کو بچانے میں لگے ہیں، ہم نیزے سے قرآن کو بچانے میں لگے ہیں. نعرہ سلوات. اصغر نے کہا دیکھ لشکر کا تکبر، اصغر نے کہا دیکھ کر لشکر کا تکبر، لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہی پڑے گا. اصغر نے کہا دیکھ کر لشکر کا تکبر، لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہی پڑے گا. بابا کو میرے دیکھ کے ہنستے ہیں ستمگر، بابا کو میرے دیکھ کر ہنستے ہیں ستمگر، اب تو مجھ کو انہیں لا کر رلانا بھی ہوگا. کلپ دیکھا کہ بتایا، کلپ دیکھا کہ نعرہ سلوات. جس علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے، انہیں یقین نہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں. فرشتے کب میں کچھ پوچھتے ہی نہیں، جمعہ سے نام علی سن کے لوٹ جاتے ہیں. کبریا بن گئے چندستی میں دستے خدا بن گئے، عمر بھی گزاری مشکلوں میں مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے. السلام علیکم. کنکر جو میرے منہ کرنے والوں میں آ گئے، کنکر جو میرے منہ کرنے والوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے. سہارا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا، سہارا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا. قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے، قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے. آواز بلند. نعرہ سلوات. جھولی در شبیر سے خالی نہ جائے گی، جھولی در شبیر سے خالی نہ جائے گی، خیرات مگر سب سے
سے سنبھالی نہ جائے گی، خیرات مگر سب سے سنبھالی نہ جائے گی، مجلس کے تبرک سے ہے پل جاتی ہے یہ قوم، مجلس کے تبرک سے بھی پل جاتی ہے یہ قوم، اوروں سے تو اولاد بھی پالی نہ جائے گی، اوروں سے تو اولاد بھی پالی نہ جائے گی، جھولی در شبیر سے خالی نہ جائے گی، خیرات مگر سب سے سنبھالی نہ جائے گی، مجلس کے تبرک سے ہی پل جاتی ہے قوم، اوروں سے تو اولاد بھی پالی نہ جائے گی، تو جو لوگ غنی بن گئے القاب چرا کر، جو لوگ غنی بن گئے القاب چرا کر، ان سے ہی تو خیرات نکالی نہ جائے گی۔ حضرات اب یہیں سے دو شعر حاضر کرتا ہوں اور ایک بچہ آپ کے حوالے اور حاضر کرتا ہوں۔ دیکھیے جناب قاسم کے حوالے سے کہ کیا مٹائے گا کوئی شے کے عزاداروں کو، کیا مٹائے گا کوئی شے کے عزاداروں کو، ہم تو پیروں سے کچل دیتے ہیں انگاروں کو، کیا مٹائے گا کوئی شے کے عزاداروں کو، ہم تو پیروں سے کچل دیتے ہیں انگاروں کو، اور سر لائنوں کے جو قاسم نے اڑائے رن میں طفل جیسے کہ اڑا دیتے ہیں غباروں کو، سر لائنوں کے جو قاسم نے اڑائے رن میں طفل جیسے کہ اڑا دیتے ہیں غباروں کو۔ حضرات گزارش جناب اعان صلی اللہ علیہ سے کہ آئیں اور بارگاہ مولانا خواجہ کی طرف سے نعرہ سلوات۔ حضرات کو سلام علیکم۔ مولا قاسم کے حوالے سے دیکھیے گا، مولا قاسم بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، کہ فرما رہے ہیں مجھے بتانے کا شوق نہیں ہے کہ میں کون ہوں، تو سنیے، قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آج بھی اپنی نظیر ہوں، دونوں جہاں میں آج بھی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاج کا میں کلاگیر ہوں، ہر خیبری محاج کا میں کلاگیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں۔ تو چھٹے مصرے سے دیکھیے گا کہ سینے میں دل ہے، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا۔ مولا قاسم فرماتے ہیں کہ پہچانو میں کون ہوں، تو خیمے کا پردہ ہٹا، عمر سعد ملعون نے جھانک کے دیکھا کہ کون ہے 13 برس کا بچہ جو کہہ رہا ہے، اتنی ہیبت ہے جس میں کہ میں کون ہوں، تو ذواللہ کے پوتے نے سن لیا۔ تو پھر دیکھیے مولا قاسم، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کا چین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کا چین، قاسم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، قاسم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، خود عسکری و مہدی دین جان مشرقین۔ دیکھیے میں نے 14 نام گروائے، پھر سے لینیے، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کا چین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کا چین، قاسم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، قاسم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، قاسم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، قاسم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، خود عسکری و مہدی دین جان مشرقین۔ تو اول سے تابس ساغر خضرا کا آئینہ، ہم 13ویں برس میں ہیں 14 کا آئینہ، ہم 13ویں برس میں ہیں 14 کا آئینہ۔ تو ایک بار اور سنیے، سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید، سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید، کلید کہتے ہیں چابی کو، سر پر ہے فتح ناد علی فتح کی کلید، پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید، پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید، کرتے ہیں رن میں وقت وغا حملہ شدید،
کرتے ہیں رن میں وقت وغا حملہ شدید، وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالا ہے ہر یزید، وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالا ہے ہر یزید، وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالا ہے ہر یزید، تو پٹکا کمر میں ہے شاہ عالی صفات کا، تعویذ بازوؤں میں ہے بابا کے ہاتھ کا، تعویذ بازوؤں میں ہے بابا کے ہاتھ کا۔ تو سنیے مولا قاسم فرماتے ہیں کہ یکزا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، یکزا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم، یکزا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم۔ پھر سے سنیے، یکزا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، یکزا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم۔ تو موسیٰ ہیں ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے۔ ایک بابا سے بلند نعرے حیدری لگائیے، ایک بابا سے بلند نعرے حیدری، بابا سے بلند نعرے صلوات۔ ایک بات بتاؤ، کہہ رہے ہیں ایک بات بتاؤ، انجام کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے، انجام کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے، کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے، انجام کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے، کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے، سینے عقل کے تان رہے ہو جگر بھی ہے، سینے عقل کے تان رہے ہو جگر بھی ہے، لڑنے تو آ گئے ہو، لڑنے تو آ گئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے، لڑنے تو آ گئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے۔ تو دیکھیے گا مصرع، اس رخ سے بھی شکست ستم آشوار ہے، اس رخ سے بھی شکست ستم آشوار ہے، اس جنگ میں قلم تھی یہاں ذوالفقار ہے، اس جنگ میں قلم تھی یہاں ذوالفقار ہے، اس جنگ میں قلم تھی یہاں ذوالفقار۔ ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری، حیدری، بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ آخری کے بعد چند شعر دیکھیے گا، پھر رحمت تمام۔ جاگے ہو شب کے ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں، جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں، آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں، جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں، آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں، بزدل صفوں کی صف میں پیروئے ہو شامیوں، بزدل صفوں کی صف میں پیروئے ہو شامیوں، اب بھی گما کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں، اب بھی گما کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں۔ پھر سے سنیے تیزی سے، جاگے ہو شب کے ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں، آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں، جاگے ہو شب کے ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں، آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں، بزدل صفوں کی صف میں پیروئے ہو شامیوں، اب بھی گما کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں۔ تو کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شہر سے، جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شہر سے۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔
4 مصرے بچوں کے حوالے سن لیجئے اور پھر آواز دوں گا جناب فقرے صاحب کو کہ اسیر ہو کے جو مصداق ان نما کے چلے، اسیر ہو کے جو مصداق ان نما کے چلے، غموں کے سائے میں مہمان کربلا کے چلے، اسیر ہو کے جو مصداق ان نما کے چلے، غموں کے سائے میں مہمان کربلا کے چلے، اور سر حسین قلم ہو کے بھی بلند رہا، سینہ کی نوک پہ بچے بھی مسکرا کے چلے، سر حسین قلم ہو کے بھی بلند رہا، سینہ کی نوک پہ بچے بھی مسکرا کے چلے۔ حضرات انہیں مصروں کے ساتھ گزارش جناب فقرے صاحب سے یہاں بارگاہ مولا میں خراج عقیدت ہوگا۔ نعرہ سلوات تھوڑا سا دیکھتے ہیں، جس میں نہ لفظ خوف ہے نہ اضطراب ہے، جس میں نہ لفظ خوف ہے نہ اضطراب ہے، زینب وہ کربلا کی مکمل کتاب ہے، زینب وہ کربلا کی مکمل کتاب ہے، خطبے بھی دے رہی ہے تو لہجے میں باپ کے، خطبے بھی دے رہی ہے تو لہجے میں باپ کے، زینب دیار شام میں کب بے حجاب ہے، زینب دیار شام میں کب بے حجاب ہے۔ صلوات پڑھیے۔ شہ بولے کہ دشمن ہمیں مجبور نہ سمجھے، شہ بولے کہ دشمن ہمیں مجبور نہ سمجھے، ہم وعدہ ٹکلی کو نبھانے میں لگے ہیں، سجاد ذرا بڑھ کے شریعت کو سنبھالو، ہم نیزے پہ قرآن بچانے میں لگے ہیں، ہم نیزے پہ قرآن بچانے میں لگے ہیں۔ سرور نے تہے تیغ مسلح نہیں چھوڑا، سرور نے تہے تیغ مسلح نہیں چھوڑا، سر کٹ گیا معبود کا سجدہ نہیں چھوڑا، اسلام بچانا تھا تو اسلام بچایا، گھر لٹ گیا پر سرور نے ارادہ نہیں چھوڑا، سر کٹ کے بھی ہوتی رہی نیزے سے تلاوت، سر کٹ کے بھی ہوتی رہی نیزے سے تلاوت، قرآن کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑا، ارے آئے تھے جو ہمراہ سب چھٹ گئے لیکن، ارے آئے تھے ہمراہ جو سب چھٹ گئے لیکن، شبیر نے خالق کا بھروسہ نہیں چھوڑا، زینب نے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچایا اسلام کو، زینب نے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچایا اسلام کو، خیموں میں تو جھلستا نہیں چھوڑا، خیموں میں جھلستا نہیں چھوڑا، ہر گام رہی سید سجاد کی ہمراہ، بھائی کی امانت کو اکیلا نہیں چھوڑا، بھائی کی امانت کو اکیلا نہیں چھوڑا، یوں عالم غربت تھا بے شیر کو احساس، یوں عالم غربت کا تھا بے شیر کو احساس، ایک پل بھی شہیدی کو اکیلا نہیں چھوڑا، بابا کو میرے درد کا احساس نہ ہو جائے، اصغر نے یہی سوچ کر ہنسنا نہیں چھوڑا، اصغر نے یہی سوچ کر ہنسنا نہیں چھوڑا۔ دیکھیے گا حضرات کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک دعویٰ پیش کیا، حضور دیکھیے گا کہ جیسے اصحاب اور انصار مجھ کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، تو یہ تو دعویٰ پیش کر دیا۔ اب 4 مصرے دلیل کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ ہے سلامی روضہ پرنور سرور دیکھ کر، ہے سلامی روضہ پرنور سرور دیکھ کر، رشک آتا ہے مجھے اپنا مقدر دیکھ کر، ہے سلامی روضہ پرنور سرور دیکھ کر، رشک آتا ہے مجھے اپنا مقدر دیکھ کر، اور کامل ایمان سخی زاہد مجاہد متقی، شہ نے کیا انصار چھاٹے تھے 72 دیکھ کر، کامل ایمان سخی زاہد مجاہد متقی، شہ نے کیا انصار چھاٹے تھے 72 دیکھ کر۔ آئیے آزاد علی مصروں کے صاحب میں آواز دوں جناب سرور کاظمی صاحب کو کہ آئیں اور بارگاہ مولانا خراج عقیدت پیش کریں۔ نعرہ سلوات۔ جو مشکلوں میں علی کو بھلا نہیں سکتا، جو مشکلوں میں علی کو بھلا نہیں سکتا، جو مشکلوں میں علی کو بھلا نہیں سکتا، وہ مشکلات سے خود کو بچا نہیں سکتا، وہ مشکلات سے خود کو بچا نہیں سکتا، گرا دیا جسے زہرا نے اپنی نظروں سے، گرا دیا جسے زہرا نے
نظروں سے اٹھائے لاکھ زمانہ اٹھا نہیں سکتا، اٹھائے لاکھ زمانہ اٹھا نہیں سکتا۔ نعرہ تلوار۔ نعرے حیدری، آوازیں بلند، نعرے سلوات۔ علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا، عمر کا قول مسلمان بھلا نہیں سکتا، عمر کا قول مسلمان بھلا نہیں سکتا، سوائے فاطمہ زہرا عشق میں سر میں، سوائے فاطمہ زہرا عشق میں سر میں، کسی کا باپ کسی کو بچا نہیں سکتا، کسی کا باپ کسی کو بچا۔ جلدی سے ایک مطلب چند شعر حاضر کرتا ہوں، پھر آواز دیتا ہوں عالم دین کو کہ دیکھیے گا کہ مقتلوں میں زیر خنجر جب تیرا سجدہ نہ تھا، مقتلوں میں زیر خنجر جب تیرا سجدہ نہ تھا، بندگی کی انتہا کا کوئی پیمانہ نہ تھا، اور کٹ کے بھی تیرا ہی سر تھا آسمانوں سے بلند، کٹ کے بھی تیرا ہی سر تھا آسمانوں سے بلند، ظلم کے خنجر کو تیرے قد کا اندازہ نہ تھا، ظلم کے خنجر کو تیرے قد کا اندازہ نہ تھا، اور ساتھ تم تھے تو 72 نے وہاں ڈالے پڑاؤ، ساتھ تم تھے تو 72 نے وہاں ڈالے پڑاؤ، صبر کی جن وادیوں میں ایک بھی خیمہ نہ تھا، صبر کی جن وادیوں میں ایک بھی خیمہ نہ تھا، اور اپنے مجرم کی خطائیں بخشنے کی فکر میں، اپنے مجرم کی خطائیں بخشنے کی فکر میں، تم سے پہلے کوئی منصف رات بھر جاگا نہ تھا، تم سے پہلے کوئی منصف رات بھر جاگا نہ تھا، اور خنجروں میں دم کہاں تھا اس کا رستہ روکتے، خنجروں میں دم کہاں تھا اس کا رستہ روکتے، وہ بہت مظلوم تھا لیکن وہ بیچارہ نہ تھا، وہ بہت مظلوم تھا لیکن وہ بیچارہ نہ تھا، اور کافروں کی آنکھ میں آنسو ہے تیرے نام کے، کافروں کی آنکھ میں آنسو ہے تیرے نام کے، کربلا اس دل میں بھی اتری جہاں پر کعبہ نہ تھا، کربلا اس دل میں بھی اتری جہاں پر کعبہ نہ تھا، اور اس طرح تعمیر ہوگی ایک دن میں کربلا، اس طرح تعمیر ہوگی ایک دن میں کربلا، سارے نبیوں کے تصور میں بھی یہ خاکہ نہ تھا، سارے نبیوں کے تصور میں بھی یہ خاکہ نہ تھا۔ حضرات 4 مصروں سے آواز دوں گا عالم دین کو کہ شرف کسی کو بھی جب ذوالجلال دیتا ہے، شرف کسی کو بھی جب ذوالجلال دیتا ہے، متاع عشق علی دل میں ڈال دیتا ہے، اور ہر ایک کو دیتا نہیں حق یہ دولت نایاب، وہ ظرف دیکھ کے کوئی کمال دیتا ہے، وہ ظرف دیکھ کے کوئی کمال دیتا ہے۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ گزار ہیں عالم دین مولانا اظہر عباس صاحب کی بارگاہ میں کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنی نورانی تقریر سے لوگوں قلوب کو روشن مجلہ فرمائیں۔ خواہش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد حسین ابن طاہر حسین اور تطہیر فاطمہ بنت ذیشان وصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. پروردگار اس آیت کے رشتے میں مرحومین کی مغفرت فرما اور اس کا ثواب مرحوم کو وصال کیا ہم نے. خداوند عالم اس کے ذریعے سے ان کی مغفرت فرمائے، جوار اہمہ میں جگہ نعت فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. برائے ظہور امام زمان بواز بلند سلوات. بیٹا اندر جگہ ہے، آپ لوگ اندر آ جائیں، اندر تشریف لے آئیے. بواز بلند سلوات. رحم اللہ لمن قرأت الفاتحہ. آواز بلند صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول المشرقين ورسول المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا وسيدنا أبي القاسم محمد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتهي التهامي الرسول المسدد والنبي الممجد والمحمود الأحمد والنبي المهذب صاحب جود والعطاء تذكرته والبقاء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جبرائيل خادمه وبراق مركبه أبي القاسم محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. خدا کا شکر ہے لامحدود کہ اس نے ہم کو عزائے حسین میں اس فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حقیقت ہے عزینو، اگر دل سے آپ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ بھی جانتے ہیں اور اس کا احترام بھی جانتے ہیں. تمام تعریفیں اسی وحدہ لا شریک پروردگار کی جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، رحم بھی فرماتا ہے، کرم بھی فرماتا ہے، عزت دیتا ہے، دولت دیتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے، سب اس کی طرف سے. تمام تعریفیں اسی وحدہ لا شریک پروردگار کی جس نے ذرے کو آفتاب بنایا، چمکنے کی توفیق عطا فرمائی، عزت دی، دولت دی، برکت عطا فرمائی. تمام تعریفیں اسی وحدہ لا شریک پروردگار کی کہ حقیقتاً اس لفظ کو آپ اپنے درمیان میں رکھ کر فیصلہ کیجئے گا کہ اس کی تعریفیں ہے اس وحدہ لا شریک پروردگار کی کہ جس نے بیماریاں تو دی، بیماریوں کے ذریعے امتحان لیا، لیکن اس کریم نے شفا کے ذریعے بخش بھی دیا.
کون ایسا بندہ ہے کہ جو شفا کے ذریعے نہ بخشا گیا؟ تمام تعریفیں اسی وحدہ لا شریک پروردگار کی کہ جس نے اس کائنات میں انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبران علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ صلوات بھیجے اب اس کی رحمتوں کے اس دروازے میں داخل ہو جائیے جہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں کہ اس نے ہم نے ذرے سے آفتاب تک گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد یہ بتایا کہ انسان بیمار پڑتا ہے تو شفا اس سے مانگتا ہے، انسان مجبور ہوتا ہے تو اس سے حاجت طلب کرتا ہے۔ اس نے تمام چیزوں کا انتظام کرنے کے بعد اس نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، لیکن اس سے بڑا کرم اس نے پھر فرمایا۔ اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ جب نبوت اختتام تک پہنچی تو اس نے 14 معصوم جیسے رہبر عطا فرما دیے۔ یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اور ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اپنے گھر پر تو جیسے چاہے تلاوت کر لیں، جیسے چاہیں ہم اس کو قرآن کو رکھ دیں، جیسے چاہیں ہم پڑھ لیں، لیکن ایک چیز کا ایک پیغام بھی لیتے جائیے گا کہ جب ہم فرش عزا پر بیٹھے ہوں تو اس وقت ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم گھر میں چاہے جیسا پڑھ رہے ہوں، لیکن اگر یہاں ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ایک ساتھ جملے نکلیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے کون لفظ کس جگہ پر رکھنا تھا نہیں رکھا، لیکن جو سامنے والا آپ کے بیٹھا ہوا ہے وہ ہر جگہ پر اس لفظ کو اس جگہ رکھ رہا ہے جہاں اس کی احتجاج ہے، جہاں اس کا مقام ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ یہ چیزیں ہم کو یہاں ملتی ہے فرش عزا پر کہ اگر سورہ حمد کی تلاوت ہو رہی تو میں خیال سے ہم سے زیادہ تیز آپ پڑھنے والے ہیں، آپ جو ہے ہم سے زیادہ تلاوت کرنے والے ہیں یا زیادہ تیز ہم نے سورہ حمد کی تلاوت نے کی، ہم نے دیکھا کہ دوسرے نے تینوں سورے بھی پڑھ لیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ہم تو اس منزل تک نہیں پہنچے۔ عزیزو یاد رکھنا کہ یہ ایک موقع ہوتا ہے، کہا کہ سورہ فاتحہ کہا تو اس میں ہمیں یہ ایک موقع دیا جا رہا ہے اس فرش عزا پر کہ شاید اس کے ساتھ پڑھ کر اس منزل تک پہنچ جائے جہاں وہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ہم کوئی جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس حساب سے پڑھ رہے ہیں نا کہ مفہوم کو احسان ہو جائے، اور اگر اسی سورے میں ہمارے سے کوئی احتیاط نہ ہو پائی تو وہ سورہ کس طرح سے پہنچے گا۔ یہاں پر آنے والا کوئی بھی ذاکر ہو، کوئی بھی مولانا ہو، یہاں پر آنے کے بعد جب وہ سورہ پڑھ رہا ہو تو کوشش کریں کہ اس کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم اس منزل تک آسان سے پہنچ جائیں جس منزل تک مولانا پہنچانا چاہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ لیکن اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، قرآن کریم اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور جو ان میں صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت کی منزل جب ہم دیکھتے ہیں تو اطاعت ہم کو کہاں کہاں کرنی ہے، وہی منزل اطاعت کی منزل کہاں سے چلے گی؟ اطاعت کی منزل اپنے گھر سے چلے گی کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو۔ جب ماں باپ کی اطاعت کرو گے، باپ کی اطاعت کرو گے تو احساس ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کیسی کرنی چاہیے، رسول کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے۔ اولی الامر علی ابن ابی طالب علیہ السلام
اطاعت سے ہی پتہ چلے گا کہ ہم اپنے گھر میں کس مقام پر ہیں۔ اطاعت سے ہی پتہ چلے گا کہ ہم نے بھائی کی کتنی اطاعت کی ہے، ہم نے بابا کی کتنی اطاعت کی ہے، اپنے اماں کی ہم نے کتنی اطاعت کی ہے۔ یہاں سے اگر اطاعت کا قدم آگے بڑھے گا تو عزیزوں ہم کو علی بھی سمجھ میں آ جائیں گے، رسول بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ مجلس میں جب انسان بیٹھتا ہے تو آنے کا اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائے، اور سب سے بڑی چیز ہے احترام۔ اگر انسان کے پاس احترام نہیں ہے تو پھر وہ دیکھنے میں تو انسان لگ رہا ہے لیکن باطن میں کچھ اور ہے۔ ہمارے یہاں جتنا بھی آپ دیکھیں عزاداری میں احترام کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر احترام نہیں ہے تو پھر وہ دشمن جو ہمارے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اپنا کام کر کے چلا جائے گا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ جو دشمن ہمارے ہی درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، ایک دشمن ہے، کبھی اس کو ہم نے پہچانا؟ وہ کافی دن سے چولا بدل کے آ رہا ہے، لباس بدل کے آ رہا ہے، کبھی ہم نے پہچانا اس کو؟ اس نے پہلا ایسا حملہ کیا کہ جس میں ہر عالم لرز کر رہ گیا۔ اس نے پہلے حملہ کیا کہ اس کو عزاداری کو کیسے مٹایا جائے، تو اس نے حملہ اس شخصیت پر کیا کہ جس کی بات تمام شیعہ مانتے ہیں کہ پہلے ہم ان کی احترام کو ختم کر دیں، بعد میں یہ چاہے لاکھ چیخے لیکن ان کا احترام ختم ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب اخباریت سامنے بڑھ کر آئی اور اس نے علماء کا احترام نہ کیا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی پہلی منزل، تو اس نے علماء کے اوپر کہا کہ یہ مجتہد ہیں، ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ وہ کہتا رہا، چیختا رہا، لیکن ہماری قوم کو اللہ سلامت رکھے کہ اس نے ہماری قوم کو اللہ سلامت رکھے کہ اس نے اس کی ایک بات نہ مانی، اور اخباریت صرف زبانی ہو کر رہ گئی۔ وہ اخباریت زبانی ہو کر رہ گئی، اب اس کا مقصد فیل ہو گیا۔ جب وہ مقصد میں فیل ہو گیا تو اس نے کہا ہم اس کو احترام کو ختم کرنا ہے۔ تو اب اس نے جو شروع کیا تو گھر گھر میں شروع کیا۔ گھر میں کیا کیا؟ گھر میں آ گیا، اور آنے کے بعد باپ کو بیٹے سے لڑایا، بھائی کو بھائی سے لڑایا، اور اس کے بعد محلے والوں کو آپس میں لڑایا۔ بھائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ تمہارا مذہب ایک ہے، امام ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہم سب ایک ہے، لڑ کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ وہ لڑ نہیں رہے بلکہ لڑایا جا رہا ہے۔ اور جب ہم گھر میں سنبھل گئے کہ گھر میں جب ہم نے دیکھا یہ جو لڑائی آ رہی ہے تیسرا آدمی کرا رہا ہے، ہم سنبھل گئے تو وہ پھر نہ کمزور پڑ گیا۔ اب اس نے اس لڑائی کو چھوڑا، اب اس نے پھر احترام پر حملہ کیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ احترام عزا پر کیسے حملہ کیا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی دشمن ہے جو کامیاب ہونا چاہ رہا ہے۔ جیسے ہم نے اس کو پہلے کامیاب ہونے دیا، اسی طرح اس میں بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ایک غور کی بات ہے کہ اب اس وقت پہلے موبائل کا زمانہ نہیں تھا، لہذا آپس میں لڑاتا تھا۔ اب وہ آپس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ موبائل کے ذریعے لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اور صرف ایک چیز جو وہ ہمیشہ سے سوچتا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح سے احترام ختم کر دو، ان کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
अभी आपने एक इस पर हमने जुमे में भी कहा है कि देखिए कि इस तरह से चीज़ें आ रही हैं, और जब वो चीज़ें आ रही हैं, जब तो हमने उसका तहफ़्फ़ुज़ किया और उसको ख़त्म कर दिया, अब क्या मसला, कैसे ख़त्म करें? अब का मसला ये है कि वो सोशल मीडिया पर इस चीज़ को डाल रहा है, अब कैसे ख़त्म करें? अब तो उस तक पहुँच भी नहीं सकते। पहले घर में आया, हमने घर से ख़त्म किया, औलमा के घर में आया तब ख़त्म। अब जो ये मसला आया है कि उसने कहा कि ये एहतराम बहुत करते हैं, ये कौम एहतराम बहुत करती है, लिहाजा उसके शबी जब बनती है तो ये उसका एहतराम करती है। अब उसने उस शबी को एहतराम कम करना चाहा। ये जो आजकल आपने देखे होंगे वीडियो चल रही है कि ताबूत है, उसमें पुतला है या कोई शख्स है जो जूते समेत लेटा हुआ है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इनके इस अज़ा को बेएहतराम कर दो कि दुनिया देखने के बाद इन पर हंसे। तो अब कैसे इसको करें हम? क्या हमारे हाथ में कोई ऐसा हथियार है कि जो इसको हम फना कर सकें? हाँ है, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। कहीं कैद खाना बनाया, उस पर औरतों को रखा और उसके बाद जो है जोर चीखना शुरू कर दिया। ये क्या है? कहा अब कैद खाने का एहतराम ख़त्म कर। ये आ गया सामने। हमने क्या जवाब दिया? कोई जवाब दिया? या अभी जो ये मीडिया पर चल रहा है, आपने देखा होगा, किसी ने जवाब दिया आज तक? बस देखकर सब सोच रहे क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, आज हमारे पास मीडिया है। जैसे ही अब कहीं इस पर और कहीं पर हमने देखा कि अलम बनाया, अलम पर सेहरा चढ़ाया और पकड़ने वाला जो अलम उठा रहा है उस पर सेहरा। ये चीज़ हुई है, किसी ने कोई एतराज़ किया? मिंबर से एतराज़ किया हो या कहीं इस पर कोई बात कही हो, कहा कि कैसे कहीं, वहाँ तक जा ही नहीं सकते हम। अजीज़ों, सबसे बड़ी कमी उसकी है जो उसके बगल में खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी कमी उसकी है। क्या उसको नहीं दिखाई दे रहा कि इसकी ये पैगाम कहाँ तक पहुँचेगा? उसने अपनी शख्सियत को जाहिर कर दिया। लिहाजा हमें इनसे होशियार होने की ज़रूरत है। बहुत दर्द है अजीज़ों, बहुत दर्द है, लेकिन इस दर्द का मदावा तो कुछ होना चाहिए। हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते और इस पर नेट पर ये चली आ रही चीज़ें, कैसे करें? हो सकता है, एक तरकीब है अगर आप चाहें। कहा कैसे? कहा कि जो मोबाइल चला रहा है और फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर इसको देख रहा है तो फ़ौरन उसको देखकर खामोश ना रहे। जो देखकर आगे बढ़ा दिया ये भी गुनाह है। उसको देखा, आगे बढ़ा दिया, क्यों बढ़ाया आगे? कहा कि दूसरा भाई भी हम में इसमें मुलव्विस हो जाए, इस एहतराम में दूसरा जो हो रहा है इसमें खुदा के लिए अपने को हम समझें, संभालें। क्योंकि रसूल की हदीस ये है कि देखो एक ज़माना आएगा जब इंसान का दुश्मन होगा लेकिन वो किसी का एहतराम ना कर रहा हो। कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जैसे ही वीडियो पर या फेसबुक पर ये पैगाम देखें, फ़ौरन उस पर करें कि ये जायज़ नहीं है। एक लफ्ज़ आप लिख के आगे बढ़ा दें, ये हराम है, जायज़ नहीं है, ये हमारी अज़ा का एहतराम ख़त्म कर रहा है, ये जायज़ नहीं है। किसने लिखा आज तक? अभी तक हम सुनते जा रहे, सब ने सुनाया हमको, लेकिन एक आदमी देखने वाला बताए कि बढ़ा, इसको हमने कहा हो कि जायज़ नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ा दिया हो। बस यही एक दुश्मन के ऊपर तीर मारा जा सकता है कि जैसे ही ऐसी चीज़ें देखो ताकि कौम बेदार हो जाए और उसको पता चल जाए कि ये कौम सोने वाली नहीं है, ये जाग रही है, इसका वारिस मौजूद है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले
की। कोशिश करें आज के बाद अगर कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उस पर लिख के डालें ये जायज़ नहीं है, ताकि दूसरा आगे चलने वाले को ये होशियार हो जाए कि ये जो काम हो रहा है ये जायज़ नहीं है। अगर क्यों? इसलिए कि हमें इमाम को जवाब देना है। कौन इमाम? इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला शरीफ। हर आदमी, हर शख्स, कौन ऐसा शख्स है कि जो इमाम को नहीं मानता? कौन ऐसा शख्स है जो इमाम के ज़ुहूर की दुआ नहीं करता? हर इंसान इमाम के ज़ुहूर की दुआ करता है, लेकिन इमाम को हमने पहचाना या नहीं पहचाना? सिर्फ ज़बानी इकरार है या दिल से भी इकरार है? हमारा साहब कैसे बात कर रहे हैं? ज़बानी इकरार तो नहीं है, दिल से इकरार है। दिल से हम मानते हैं। एक साहब के जो मोमिन है और तमाम महल्ले वाले उसको कहते हैं कि ये बस मोमिन है, बस नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, मजलिसों में जाता है, ये मोमिन है। आपकी अक़ीदे में उसके अक़ीदे में कितना फ़र्क है? उसके अक़ीदे में और हमारे अक़ीदे में इतना फ़र्क है कि एक शख्स एक जगह रहता था, उसकी मोमिनियत की आलम थी कि वो कहता मौला पर ज़ुहूर फरमा दीजिए, मौला पर ज़ुहूर फरमा दीजिए। मौला से फरियाद करता रहता था, और यही फरियाद करते करता एक जगह उसने सुना कि मौला पानी में रहते हैं, मौला पानी में रहते हैं, तो चलो पानी में मुलाकात करें। वो पहुंचा और जहाँ पर दरिया के किनारे पहुंचा, जहाँ समंदर नहीं होती वहाँ पहुंचा, और वो ये कह के मौला मैं आ रहा हूँ, और उसने याद लिखा और खुदा लगा दिया उसमें पानी में। वो चला गया, और जाने के बाद क्या देखा तो जो उतरा है एक आलीशान मस्जिद है जिसमें नूर ही नूर पैदा हुआ है। सलवात है अकीदे की जांच है, ज़बानी है या अकीदा है। पहुँच गया, पहुँचने के बाद आगे खोली, देखा, कहा कि मौला ने तुमको बुलाया। वो पहुँच गया मौला के पास, सर को झुका चढ़ा है। मौला बहुत तमन्ना थी, कहा मौला आप ज़ुहूर फरमा लीजिए। कहा कि ठीक है ज़ुहूर फरमाएं, लेकिन ये बताओ कितने हैं? कहा मौला बहुत हैं मेरे गांव में, पूरा गांव आपको याद करता है, रोज़ सुबह शाम दुआ करता है आपके ज़ुहूर की, आप ज़ुहूर फरमा लें। कहा कि ऐसा है, ठीक है, अब जब तुम दोबारा वापस आओ तो उनको लेकर आना साथ में, उनको साथ में लेकर आना। वो गया, आंखें खोली, फिर अपने मकाम पर खड़ा हुआ है। अब खुशी से आलम पागल है। कहा कि किसी तरह इमाम की बात पहुंचा दे। ये इमाम की बात पहुंचा रहा है, और सुनने वाला क्या कह रहा है? कहा कि इस पर असर हो गया है नमाज, ज़्यादा नमाज पढ़ने का, इस पर असर हो गया, उसकी बात ही नहीं सुन रहा है कोई। हाँ नहीं, आप चलिए, मौला ने बुलाया है। कहने लगे दिल रखने के लिए आदमी बहुत सा बोल जाता है कि नहीं भाई इसका दिल रख लो की। कहा कब चलना है? क्या शब जुमा फला जगह जो गांव में पानी का दरिया है वहाँ जाके मौला पानी में रहते हैं, चलेंगे पानी में। अब और लोग हंसने लगे कि ये लोग, अभी तो ये कह रहा चलो, अब कह रहा है कि दरिया में है मौला। अब बताइए कि ये जो हमारा अक़ीदा है, ये जो हमारा अक़ीदा किस तरह से पुख्ता होना चाहिए। कहा कि चलो जुमेरात आई, वो लेके चला। कहा कि पूरा गांव साथ में, चलो हम भी चल रहे हैं, देखते हैं तुम्हें क्या करें। और जब उसने दरिया की तरफ का रुख किया तो आधा गायब हो लिया। ये ज़बानी थे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले कुछ लोग बचे, कहा कि नहीं नहीं इनको जाने दो, हम तुम्हारे साथ। अब साथ में देखिए, ये है अक़ीदा कि ज़बानी अक़ीदा और दिल का अक़ीदा किसे कहते हैं। वो गया, जाने के बाद उसने कहा कि देखो मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, पहले मैं मौला का नाम लेके जहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर तुम सबके सब साथ में आना तो मौला से मुलाकात हो जाएगी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। और उसने देखा कि है कोई 25-30 आदमी, उसने कहा कि देखो बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। उसने कहा कि आंखें बंद करके बिया अली कह के गोता लगाया। अब गोता लगाया तो अब वो पहुँचा वहीं जहाँ उसको पहुँचना था। देखा आलीशान मस्जिद है, नूर फैला हुआ है, और अब वो जो है उस सहन में मौला के सामने हाथ जोड़ के आँख नहीं खोल रहा। कहा कि क्या बात है? कहा मौला बहुत आए हैं साथ में।
देखिए कितने साथ में आए, ये आपके सब आपको पुकारते हैं दिन रात, आप बस चलिए। आप कहा कि ठीक है, ज़रा आँख खोल कर देखो। अब जो आँख खोल कर देखी तो अकेला था। हमारे अकीदा का क्या हुआ? आज अगर इमाम कह दे हम आएंगे, कुर्बानी देनी है, तो हम कितने तैयार हैं। हमने इमाम के लिए अपने को कितना तैयार किया है। हमें तो आपस में भाई भाई से लड़ने की फुर्सत नहीं। अगर इमाम आ भी गए तो कहेंगे थोड़ा सा हम झगड़ा कर लें, उसके बाद पहुँचेंगे और उसके बाद तहकीक पे बैठ जाएंगे कि इमाम है या नहीं। तहकीक पर बैठ जाएंगे इमाम है या नहीं। कहा कि देखो अगर तुम्हारे जैसा होगा तो हम आज ज़हूर कर लें। इमाम ने कहा कि ठीक है, अच्छा तुम आ गए, अब उससे कहना कि हम जो है फला जुमेरात को एक कसाब है उसके घर आएंगे, और सबसे कहना कि उससे कसाब से भी कहना कि तुम तैयार रहना, और उसके हाल है एक उसका, उस हाल में सबको जमा कर लेना, हम मुलाकात करेंगे। और जब हमारा अकीदा क्या है? अकीदा है कि हम इमाम से मुलाकात करने जा रहे हैं। ज़बानी है कैसा है? कहा इमाम से मुलाकात जब होगी तो हम उसको तैयार हैं या उसके लिए नहीं। अच्छा बताइए कितने आदमी हैं जो तैयार हैं इमाम से मुलाकात के लिए? सब, एक नहीं, सब तैयार है। इमाम ने पूछ लिया कि नमाज कितनी पढ़ी थी, सुबह की नमाज पढ़ी थी? हम तैयारी कर रहे हैं इमाम से। मेरा इमाम सुबह की नमाज में इंतज़ार करता है हमारा कि मेरा चाहने वाला शायद अब आ जाए। अजीज़ों, ये कब होगा? जब हम अपना एक रूटीन बना लेंगे। 11 बजे सोएं, सुबह नमाज के वक्त आँख खुलेगी। और जब हम सो ही रहे हैं 12 बजे के बाद, तो अब आँख कैसे खुलेगी? आँख तो खुलेगी नहीं। तो इमाम ने कर लिए तैयार होना पड़ेगा। ये जो सब खुराफात आ रही है सिर्फ इसलिए ही आ रही है कि हम अपने अंदर कमज़ोर हैं, अपने को मजबूत बनाए। कोई भी खुराफात हमारे मजहब में नहीं आ सकती। सुबह की नमाज के लिए कितना आदमी तैयार है? कम होना था, सब पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अली के चाहने वाले हैं, नमाज ज़रूर पढ़ते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद बस आपके इस बात पर तवज्जो चाहते हुए कि इमाम से मुलाकात की हम हर आदमी कोशिश करता है और उसको है। मौला ने कहा कि ठीक है तुम जा रहे हो, जाकर कहना हम हाल में आएंगे, और ठीक है ध्यान रखना कि तुम कसाब हो, ठीक है तुम्हें याद रहेगा। ऊपर छत पे 2 बकरे ले जाकर खड़ा कर देना, जब हम कहें तब उसको ज़िबा करना। अक़ीदा देखिए, हर आदमी तैयार है कि हम जाएंगे, लेकिन खून देख के हर आदमी दौड़ता है। ये खून कहा कि एक मरतबा इमाम सब जमा हो गए, उसने कहा कि इमाम आ गए हैं, उस पर छत पे पूछ के आया, कहा फला आदमी को बुला के लाओ, इतना मजमा भरा हुआ है, फला आदमी को बुला के लाओ। आया, आने के बाद इमाम ने कहा कि बकरा ज़िबा करो। वो खड़ा हुआ, बकरा ज़िबा हुआ, जीने से खून आना शुरू हो गया। जितने बैठे थे सब ने इधर उधर देखा कि हम तो मुलाकात के लिए आए थे, ये तो खून बह रहा है। चल दिए उसमें से उठ के कुछ तो ना देखें। फिर दूसरे को बुलाया, फिर खून का फुवारा एक जीने पे चलता आया, जहन मुंतशिर हो गया। अल्लाह अकबर। और उसके बाद कुछ हाल का हिस्सा खाली हुआ। उसके बाद तीसरे बकरे को ज़िबा किया, तीसरा आदमी को बुलाया, कहा 3 आदमी जा चुके, ज़िबा हो रहा है, अगर यही आलम रहा है तो इमाम का ज़हूर कैसे होगा? इमाम कह रहे हैं कि हम इसलिए अपने करीब बुलाना चाहते हैं ताकि तुम अपने अंदर मजबूत रहो। जब खून देख के सिर्फ बकरे का आप जा रहे हैं, जब असल में खून की ज़रूरत होगी तब क्या होगा? मैं तुम्हारे कहने पर आ जाऊँ, जबकि इमाम फरमाते हैं कि देखो जब भी दुआ करो मुझसे ना करो, या इमाम आ जाइए आप, या इमाम आ जाइए। इमाम का जुमला ये है कि दुआ मुझसे ना करो, मेरे ज़हूर का जो इंतज़ाम है वो अल्लाह के हाथ में।
ہم کہتے ہیں یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل اللہ ظہوری، مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یا اے امام زمانہ، اے عسکری کے لال، آپ آ جائیے، آپ آ جائیے۔ جبکہ مولا کہتے ہیں کہ ہم سے دعا نہ کرو، ہماری دعا اللہ سے کرو۔ یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک، امام ظہور فرمائیے، عسکری کے لال ظہور فرمائیے، اللہ آپ کے ظہور میں جلدی کرے۔ کس سے دعا ہو رہی ہے؟ اللہ سے۔ تو یہ دعا ہوگی تو تب ہم امام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آج اتنا بڑا مجمع یہاں سے وہاں تک بیٹھا ہوا ہے، آج عہد کرے کہ ہم امام کے آنے کے لیے اپنی صبح کی نماز قضا نہیں کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھائیں گے قضا نہیں کریں گے؟ مجبوری میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے مجبور، لیکن اگر عہد کر لے، صرف ہم اور نماز کے لیے نہیں کہہ رہے، آپ صبح کی نماز ہم امام سے عہد کریں، امام ہم آپ کے جو آپ انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کی اس بات پر لبیک کہتے ہیں، صبح کی نماز ہم پڑھیں گے۔ یزینو اگر آج ہم نے عہد کر لیا تو سمجھ لو ایک ہمارا معرفت کا زینہ طے ہو گیا۔ رات کی نیت ہے، صبح کیا ہو نا، نیت کو دیکھنے والا وہ ہے۔ ہم عہد کریں کہ ہم صبح کی نماز ضرور پڑھیں گے اگر امام سے محبت کرتے ہیں۔ صلوات بھیجی محمد والے نعرے چاہنے والوں امام فرماتے ہیں کہ امام ایسا عمل کر لو کہ امام تم کو خود بلائے۔ ایسا عمل اگر ہم نے کر لیا تو ہم خرافات سے دور ہو سکتے ہیں۔ خدا سے دعا ہے بھائی بھائی میں جو ایک دوسرے میں جو نا اتفاقی ہے، خداوند عالم اس کو اتفاق میں بدل دے۔ خداوند عالم ہمیں نمازی یہ قرار دے، یہ نہیں کہ صبح کی نماز پڑھی، آپ صبح کی نماز پڑھیں، ظہر کی پڑھیں، عصر کی پڑھیں، یہ صرف اپنے لیے نہیں، یہ اپنے لیے نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں، نہ، ہم اپنی نسلوں کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آپ اگر ایک لوٹا پانی بھر کر اپنے والد کو دیتے ہیں تو کل امید کریں کہ آپ کا بیٹا بھی آپ کو وہ لوٹا بھر کر دے گا۔ اور جب ہم والد کا احترام ہی نہیں کر رہے تو اب دوسری جگہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرا احترام نہیں کرتا۔ بھائی ہم نے کیا تھا، امام کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ایک شخص ہے امام کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ امام سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں، امام سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور وہ شخص امام کے پاس یہاں سے حج کا موقع ہے، امام ملاقات کرتے ہیں، پہنچے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف، اس نے جا کر دیکھا چاروں طرف، کیا معلوم ایک صحرا میں اس کو نظر آیا ایک نور کا خیمہ، اور نور کا خیمہ پہنچنے کے بعد وہ وہاں گیا، جانے کے بعد اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا میں آنا چاہتا ہوں خیمے میں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، تم ایسا یہ کام کرو کہ ایسا عمل کرو جو ہم تک پہنچ جائے۔ مولا کیسے؟ کہا کہ چل دیا، ملاقات نہیں ہوئی، صرف آواز آئی، افسوس میں تھا۔ جیسے ہی اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، ایک سوار گھوڑا بڑھا کر آ کے آیا، اور آنے کے بعد اس جوان نے ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں دی، کہا دیکھو تم مدینے جا رہے ہو، مدینے جانے کے بعد فلاں مقام پر ایک گھر ہے، اس میں دخل الباب کرنا، وہاں سے جب ایک شخص آئے گا، وہ قصاب ہے، پیشے سے وہ قصاب ہے، کسائی کا کام کرتا ہے، اس کے کپڑوں پر جو خون ہوگا وہ جو اس نے ذبح کیا ہے جانور، اس کا خون ہے، ڈرنا نہیں، اور اس کو یہ پیسے، یہ تھیلی اس کو لے جا کے دے دیں۔
अब वो इसी कारण की मौला से मुलाकात नहीं हुई, कैसे मुलाकात हो। और उसके बाद वो चल रहा है, इमाम ने उसको थैली दी और चला। अब इसे एहसास हुआ कोई आया था। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे सलवात। एहसास हुआ कि कोई आया था। अब ये चौंका क्या कहने, यहाँ तो कोई भी नहीं है और ये थैली भी दे के चला गया है। अब उसने कहा कि ठीक है चलते हैं। और उसके बाद वो मदीने में आया। मदीने में सुबह हो रही थी, ये पहुंचा, उसकी दखल बाब किया तो वो घर से बाहर निकला। आलम ये था खून पे छींटे थे। उसने कहा कि इमाम ने ये कुछ धर्म भेजे। उसने कहा रुको। कहा कि क्या मतलब? कहा तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे फ़ोन के देख कर मैं डर जाऊँगा? ना ना, मुझे बता दिया गया तुमने जानवर को ज़िबा किया है, इसलिए तुम्हारा काम ही ये है। चलो ठीक है। तो उसने कहा कि ये कल रुको। और उसने रुकने का इशारा किया। ये अपने घर में गया। जाने के बाद कपड़े बदले, वज़ू किया और वज़ू करने के बाद अब बाहर आया। अब उसके बाद उसने जो दिरहम थे हाथ में लिया। लेने के बाद चूमने के बाद खोला। मौला का शुक्रिया देगा। मौला शुक्रिया, जिसकी ज़रूरत थी वो आपने पहुंचा दिया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस शख्स ने कहा कि कौन था? कहा तुम्हें पता नहीं, वो वक्त के इमाम थे। मैं तो जब मुझे मुश्किल होती है तब मैं इमाम से बात करता हूँ, इमाम मेरी मुश्किल आसान कर देते हैं। ऐसा अमल तो करके देखो। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ों, इताअत की ज़रूरत है। अगर इताअत नहीं है तो घर में हमारे सुकून पैदा नहीं होगा। अगर इताअत बच्चों में इताअत नहीं है, बड़ों में इताअत नहीं, ये इताअत कैसे पैदा होगी? का अपने घर से, अपने बच्चों के सामने अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करो। अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करोगे, बच्चे खुद ब खुद बाअदब होते चले जाएंगे। सलवात भेजिए मोहम्मद। अली के सामने एक शख्स आ गया और आने के बाद कहता है, मौला, रसूल की हदीस है, रसूल ने फरमाया है कि आपके चेहरे की तरफ देखना इबादत है। तो इबादत तो अल्लाह की जाती है, आपकी इबादत कैसे? इबादत अल्लाह की जाती है, आपकी इबादत कैसे? अली ने कहा कि ठीक है, मेरे चेहरे की तरफ इबादत करना देखना इबादत है। कहा हाँ ठीक है। कहा कि फिर? कहा कि ये बताओ। मौला ने फरमाया कि ये बताओ कि अली का चेहरा अल्लाह की इबादत है, ये हकीकत सच है। अल्लाह का चेहरा, अली के चेहरा से इबादत होती है, सही है, लेकिन ये अल्लाह की इबादत कहाँ से हो गई? अल्लाह की इबादत कहाँ से हो गई? अली ने कहा कि मेरा चेहरा मेरा है ही नहीं, जब तुम मुझे देखोगे तो अल्लाह को पहचानोगे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अजीज़ो, आखिरी पैगाम यही है इस मजलिस का कि अपने को संभालो। अपना जो एहतराम हम लोगों में ख़त्म हो रहा है, उस एहतराम को बाकी रखो। अगर उस एहतराम को बाकी रखोगे तो दुश्मन हम पर हमला करना नहीं चाहेगा, किसी भी तरह कामयाब नहीं हो सकता। मजलिस में बैठे हो तो अब मजलिस में दुआ करो, परवरदिगार ये जो दुश्मन हम पर कामयाब होना चाहता है, इस दुश्मन को कामयाबी की हद तक ना पहुंचाना, बल्कि हम यहाँ अपने भाई का एहतराम करें, नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और जब ये तमाम चीज़ें हम पर आना शुरू हो जाएंगी तो यकीनन इमाम की मार्फत में एक जीना चढ़ेंगे, तो हमको एहसास होगा कि हमने कल जो काम किया था उसको छोड़कर आज हम बढ़ें। अब आज बढ़े हैं तो एक ही पैगाम दिया कि सुबह की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस नमाज के लिए हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में 3 शब रोज़ का भूखा प्यासा अपने को उस मैदान करबला में अजीज़ों
हुसैन यको तनहा खड़े हुए हैं, ज़ख्मों पे ज़ख्म खा चुके बस ए हुसैन बस, नेज़ों पर नेज़ा खा चुके बस ए हुसैन बस, तीरों पर तीर खा चुके बस ए हुसैन बस, हम तुमको आज़मा चुके बस ए हुसैन बस। सर को झुका दो खंजर बेदाद के लिए, कुछ इम्तहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। अल्लाहु अकबर, आप क्रिया पे आमादा हो गए हैं, खुदा आपको सलामत रखे। लेकिन हाय ज़हरा का लाल 3 शब और रोज़ का भूखा प्यासा करबला में शहीद हो गया। एक ज़िम्मेदारी जो बेटे पर आई, खुदा ये ज़िम्मेदारी ये मंजिल किसी को न दिखाए कि जिस वक्त आंधियाँ चलने लगी और रात का पानी नौको नेज़ा उछलने लगा, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद के ख़ैमे में जाकर सैयद सज्जाद को हिलाया, बेटा देखो क्या क़यामत बर्पा हो गई। फूफी अम्मा ज़रा ख़ैमे का पर्दा हटाइए। अब जो ख़ैमे का पर्दा हटाया, सैयद सज्जाद को वो नज़र आया जो किसी बेटे को नज़र न आए। एक मरतबा क्या देखा, अरे बाप का सर नौके नेज़ा पर, सीने को पीट कर कहा फूफी अम्मा हम यतीम हो गए, आप भाई की हो गई, बाबा का सर नौके नेज़ा पर, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अब इम्तहान के लिए सैयद सज्जाद तैयार हो गए। यहाँ से सैयद सज्जाद जो चले हैं, एक मरतबा तमाम बीवियाँ साथ हैं। सैयद सज्जाद के गले में ख़ारदार तोक है, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं। एक मरतबा चलते चलते ये जो सर इमाम हुसैन का नौके नेज़ा पर था ज़मीन में गड़ गया, और ज़मीन में गड़ने के बाद अब नौके नेज़ा से ये नौके नेज़ा नहीं उठता है। हर आदमी कोशिश कर रहा है। एक मरतबा शिमर तक ये बात पहुँची। वो बेहया जो ताज़ियाने मारता चला आ रहा था, जब उस तक बात पहुँची तो वो ताज़ियाना लहराता हुआ चला। अजीजों, दिल तड़प जाएगा। हम सोच रहे थे कि ये ताज़ियाना उठाकर हुसैन के पास पहुंचेगा, लेकिन अजीजों नहीं, ताज़ियाना लहराता हुआ उस बीमार सैयद सज्जाद के पास पहुंचा जो तड़प रहा था। आवाज दी, सैयद सज्जाद तुम्हारे बाबा का सर क्यों नहीं बढ़ता? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीज़ों, एक मरतबा सैयद सज्जाद ने हाथों की हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, खारदार तोप को संभाला, और आहिस्ता आहिस्ता बीमारे करबला सर हुसैन के पास आए। बाबा सैयद सज्जाद में शकत नहीं है, बता दीजिए आपका सर क्यों नहीं बढ़ता? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। एक मरतबा सर हुसैन से आवाज आई, सैयद सज्जाद, मेरी पुश्त पर सोने, मेरी सीने पर सोने वाली बच्ची जिसको पुश्त नाका पर बांधा गया था वो रास्ते में गिर गई है। अल्लाह अल्लाह, ये आवाज ज़ैनब ने सुन ली। एक मरतबा नाके से अपने को गिराया, एक मरतबा दौड़ी, एक मरतबा चलते चलते क्या देखा कि उस मकाम पर एक मौज़मा बैठी हुई है जो जनाब सकीना के बालों की गर्द को साफ कर रही है। ज़ैनब तड़प गई, ए मौज़मा तुम कौन हो? अरे इस बीवी के तो किसी ने तमाचा मारा, किसी ने दामन में आग लगाए, अरे इस पर रहम करने वाला कोई ना था। ए बीबी तुम कौन हो? जरा पर्दे को ऊपर करो ताकि हम नकाब को हटाओ, ताकि हम अपनी अम्मा फातिमा से आपकी सिफारिश कर सके। एक मरतबा बर्दाश्त ना हुआ माँ को, अरे एक मरतबा नकाब को उल्टा, सानिया ज़हरा ने क्या देखा? फातिमा बैठी हुई है, ए बेटी नहीं पहचाना? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। ज़ैनब तड़प गई, और तड़पने के बाद ज़ैनब ने कहा, ए अम्मा, अरे अब आई हो जब भाई का सर नौके नेज़े पर बुलंद हुआ। ए
اس وقت کہاں تھے جب علی اکبر کے نیزہ لگا؟ اما قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے جزاکم ربکم خیر الجزا بیان کرتے کرتے جناب زینب کی نگاہ سیدہ کے ہاتھوں پر پڑی۔ کیا دیکھا کہ ہاتھوں پر خنجر کے نشان ہے۔ اماں یہ خنجر کے نشان کیسے؟ اے زینب نہ پوچھو، میرا بیٹا حسین اس کی ماں کے آغوش میں شہید کر دیا گیا، ماں پر یاد کر دی رہ گئے۔ ارے میرا بیٹا حسین جس کو چکیا پیس کر پالا ہے، اے میرا بیٹا حسین، واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ واہ الہی وقت زہرا بھی ہے والد۔ پروردگار اس خلیل سی بات کو قبول کرنا، پروردگار اس خلیل سی بات کو قبول کرنا، ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، ماتم حسین کرنے کی توفیق، پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر محمد حسنین ابن طاہر حسین اور تطہیر فاطمہ بنت جشان حیدر مرحوم اقوال مومنین مومنات جن انس میں جب تک مرحوم ہوں سب کی روح سال فرما دے۔ زینب 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 ہاتھوں میں کوزہ لیے بیٹھے ہیں پیاسے، ہے اس کو زینب اس باوفا سے، اس باوفا سے منہ ہم سے موڑ گیا، غربت میں چھوڑ گیا، دل میرا کہتا ہے اب جینا ہے دشوار۔ زینب 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 دریا پہ مارا گیا تیرا علمدار۔ زینب 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 کہتی تھی میری بچی آئے گا پانی، اس کو سنا دو زینب غم کی کہانی، غم کی کہانی۔ مارا گیا سکا کنبا رہا پیاسا، پیاسوں پہ ہو گیا قربان وہ سالار۔ زینب 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 دریا پہ مارا گیا تیرا علمدار۔ زینب 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 مشق سکینہ چھیدے کٹ گئے شانے، کیسے زمین پہ آیا اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے۔ گرز تھا سر